رشید صافی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ووٹوں کی خریداری سے انتخابی نتائج بدلے جا سکتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایسی شکایات ملتی بھی ہیں تو کیا سیاسی حریف کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی پریمیسز میں داخل ہو جائے، جیسا کہ اس کیس میں بھی ہوا؟ نہیں، بالکل کسی بھی سیاسی لیڈر یا ان کے حامی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ دھاندلی دے کے، وہ پری پول ریگنگ دے کے یا کوئی جو حلقہ NA-127 میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ عطا طارق صاحب خود جا کے گھس جائے، اصولاً تو ان کو الیکشن کمیشن کو مطلع کرنا چاہیے تھا، اور مقامی پولیس اور باقی ادارے بھی موجود ہیں، اخلاقاً اور اصولاً تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی، لیکن انہوں نے خود وہاں پہ جانا پسند کیا، جس سے بدمزگی بڑھی ہے، پیپلز پارٹی کی شکایتیں سامنے آئی ہے اور ایک بدمزگی کا ماحول ہے۔ اب خود بتا رہی ہے کہ اب امیدواروں کو الیکشن کمیشن نے طلب کر لیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس کا موقف کو درست تصور کرتا ہے۔ میرے خیال میں معاملہ تو رفع دفع ہو جائے گا، لیکن جو ایک انڈر دا ٹیبل جو چیزیں ہو رہی تھی وہ چیزیں سامنے آ گئی ہے کہ ووٹ کی خرید و فروخت کا سلسلہ نہ صرف لاہور کے اسی ایک حلقے میں جاری ہے بلکہ پورے پاکستان کے کئی علاقوں سے ایسی اطلاعات ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، کہیں پہ نقد پیسوں کے عوض تو کہیں پہ موٹر سائیکل کے عوض تو کہیں پہ چنگچی رکشے کے عوض تو کہیں پہ سولر کے پینلز کے عوض تو کہیں پہ نالی اور جو ہے موٹر پمپ اور واٹر پمپ کے بدلے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اور یہ ہماری تاریخ کا ایک بدنما ایک سلسلہ ہے جو اس انتخابات میں جاری و ساری ہے۔ ایک بات جو سلمان غنی صاحب نے آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی، دیکھیں ایک جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگر میں براہ راست نام لوں، وہ اعلیٰ لیول پہ ان پہ جوڑ توڑ کا الزام ہے۔ جوڑ توڑ کیا ہے؟ خرید و فروخت ہی ہے نا۔ اب حالیہ ان کی جو ایک بدترین مثال تھی سینٹ کے انتخابات میں، جب وہ اپنی حمایت یافتہ امیدوار یعنی چیئرمین سینٹ کے لیے لابنگ کر رہی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے ووٹ خریدے، جو موسیٰ گیلانی صاحب جس طریقے سے پیسے دے رہے، اس کی تو آڈیو ویڈیو ساری چیزیں موجود ہے، اور اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے گا۔ بلوچستان میں ایک سے زائد مرتبہ زرداری صاحب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اقلیت کے مقابلے میں اکثریت کے مقابلے میں انہوں نے اقلیت کو جو ہے حکومت دلوائی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کی سرشت میں یہ چیزیں جس کو وہ جوڑ توڑ اور سیاسی مفاہمت کا نام دیتی ہے، یہ چیزیں شامل ہے، اور یہ ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہے۔ جہانگیر ترین کی مثال آپ کے سامنے ہے، ماضی قریب میں کیا ان پہ الزام نہیں تھا کہ کتنے درجن موٹر بائکس انہوں نے تقسیم کی؟ یہ ثوابی میں شاہرام ترقی فیملی پہ اب تک الزام ہے کہ 150 موٹر بائک جب پچھلے حکومت میں انہوں نے تقسیم کی ہے، اور اس وقت بھی ان کے 150 بائک مزید تقسیم کرنے کا ان کا اہتمام ہے۔ یہ پرویز خٹک پہ یہ الزام نہیں ہے کہ ہر مسجد میں اور ہر حجرے میں انہوں نے سولر پینل لگا کے لوگوں سے ووٹ بٹورے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمارے سیاست اور کلچر کا حصہ ہے۔ زوال ہے سوسائٹی کا، باقی جماعتیں بھی کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں۔ صافی صاحب، یہ اخلاقی زوال ہے یا اس کی کوئی معاشی وجوہات ہیں؟ دیکھیں اخلاقی زوال تو پہلی سیڑھی ہے جس پہ ہم جب اس پہ گامزن ہوئے تو باقی مشکلات ہماری سامنے آئی ہے، اور یہ جو باقی یہ غربت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ ڈاکٹر رئیس صاحب آپ کی توجہ اس جانب دلوانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ اپنے ضمیر کو بیچیں۔ دیکھیں 50 60 ہزار کا ایک ووٹ خریدا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی حد تک، مجھے کچھ حلقوں کی معلومات ہے۔ اب یہ دیکھیں اگر حساب لگایا جائے تو لوگوں نے اگر 5 سال کے اقتدار کے لیے 50,000 میں اپنا ووٹ بیچا ہے تو 4-5 روپے پر ڈے کے حساب سے اس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے۔ اس سے ان کا کیا ہوگا؟ 50,000 تو ان کے 2 مہینے کے 1 مہینے کے بجلی اور کیونکہ ووٹ کی سطح پہ تو مطلب کھانے پہ ابھی کوئی لوگ بھی کافی بہت زیادہ بتا رہے ہیں ویسے آپ 50,000 نہیں
$5,000 کا تو 1 کلو کا شنواری کڑھائی ٹکا پشاور میں آج کل نہیں آ رہا. کون دیتا ہے 5,000 کا ووٹ؟ اگر آپ کے ہاں اتنا سستا ووٹ ہے تو پھر تو آپ پنجاب کا کچھ اور بندوبست کرے. خیبر پختونخوا میں 50,000 سے کم کا ووٹ نہیں مل رہا آپ کو. یہ جو ہے منیمم یہ میں بتا رہا ہوں. اور وہ 50,000 بھی کیا ہے, سوئی گیس کے ایک بل میں ٹیکس نکل جاتا ہے. اب وہ زمانے نہیں رہے. صافی صاحب, آپ سے یہ بات کہ کچھ ہم ایسی سرکولیٹ ہوتی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ جس میں جب سیاسی رہنما سے ووٹر سوال کرتے ہیں ان کی کارکردگی سے متعلق تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں, اور 1-2 واقعات تو ایسے ہیں جہاں پہ کچھ تھپڑ بھی برسائے گئے ہیں. آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے دیتی ہوں. ایک کا تعلق ایسے IPP سے اور ایک کا مسلم لیگ نون سے ہے. تو آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ووٹر کے پاس یہ حق حاصل اس کو نہیں ہوتا کہ وہ کارکردگی پہ سوال اٹھا سکے؟ بالکل, کارکردگی کے حوالے سے تو بالکل سوال اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن بےہودگی کی اجازت نہیں ہے. آج سوات میں بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا جو سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے جلسے ہی میں ان کے خلاف لوٹا لوٹا کی آوازیں اٹھی, تو انہوں نے پھر وضاحت پیش کی کہ میں لوٹا نہیں ہوا بلکہ ایک نئی سیاسی جماعت بنا کے اس میں گیا ہوں. لیکن کافی خفت انہیں اٹھانی پڑی. اور اسی طرح لکی مروت میں بھی ایک PTI کے جلسے میں بدمزگی ہوئی اور ہاتھا پائی بھی ہوئی, اور وہاں کے لوکل انتظامیہ نے ان کو جلسہ نہیں کرنے کی اجازت دی. وہاں پہ بھی کچھ نازیبا نعرے پھر لگے. تو یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے. جو بےہودگی ہے, ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارنا اور ایک دوسروں کی بے عزتی کرنا, یہ تو کسی صورت گوارا بات نہیں ہے. لیکن اگر ووٹر اس بنیاد پہ امیدوار سے سوال کرے کہ ماضی میں آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں, تو اس پہ میرے خیال میں امیدوار کا غصہ بالکل نہیں بنتا, بلکہ ان کو قائل کرنا چاہیے. اصولاً تو یہ جو منشور کی بات ہم کہہ رہے ہیں کافی دنوں سے کر رہے ہیں, تو اس کا تو یہی مطلب تھا کہ ہم لوگ عوام جاننا چاہتے تھے کہ ان کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے. ایسے میں اگر امیدوار ان باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عوام بھی تمیز کے دائرے سے نکلتے ہوئے